बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। भेड़ का दूध सर में लगाने से दिमाग तेज़ होता है। जिनका मैदा कमज़ोर हो वो बड़े जानवर का गोश्त खाया करें। मोहतरम नाज़रीन, पेशाब पीला आता हो तो लहसुन के जुए पर शहद लगाकर खा लो। नीम के पत्ते की धुनी लेने से मच्छर भाग जाते हैं। नहार मुँह तरबूज खाने से, रंग सुर्ख चावल खाते वक्त दरमियान में पानी पीने से मोटापा आता है। चाय में गुड़ का इस्तेमाल करने से शुगर ख़त्म होती है। सब्ज़ चाय पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सूरजमुखी के तेल से सर की मालिश करने से बाल लंबे होते हैं। अजवाइन दूध में डालकर पीने से दिमाग तेज़ होता है। पकी हुई खुबानी खाने से गाल मोटे होते हैं। छोटे बच्चे को दूध में सौंफ डालकर पिलाया करो। कभी भी बदहज़मी का मसला इंशाअल्लाह नहीं होगा। जो बंदा खीरे ज़्यादा खाता है उसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। ज़्यादा चाय पीना आपको जल्द को ख़राब करता है और नज़र को भी कमज़ोर करता है। मोहतरम नादरीन, दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ बल्कि कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ज़्यादा दही का इस्तेमाल से इंसान का मैदा ख़राब नहीं होता। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। चमेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। मोहतरम नादरीन, अगर आप अपनी सर की जुएँ भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना चमेली का तेल लगाएं। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी कप बनाकर पी लिया करो। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। मछली के सैलन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। पानी उबाल कर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हैज़ के दर्द में अनार दाना खाने से दर्द से आराम मिलता है। पस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हों वहाँ हमेशा रिज़्क की तंगी रहती है। नाफ में तेल डालने से ताकत मिलती है। ऊँटनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। मोहतरम नादरीन, अगर बाल काले करने चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। बाल काले हो जाएंगे और बाल गिरना भी इंशाअल्लाह बंद हो जाएंगे। सर में शदीद दर्द हो तो फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा है तो सरसों के तेल में 7 मिनट तक दोनों पाँव को खूब मसाज करें, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मैसर होगा। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। नादरीन, अगर हमेशा जवानी कायम रखना चाहती हो तो सुबह आँख खोलते ही एक दाना अजवाइन खजूर का मुंह में डाल लिया करें। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान को मैदे को तंदुरुस्त रखता है। इस मौसम में अक्सर लोगों को भूंडी या शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता है। अगर ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डंग वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाता है। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और धोते वक्त भी आसानी होती है। मोहतरम नादरीन, जो कम बोलते हैं उनका दिमाग तेज़ होता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से हमेशा परहेज़ करें और दाल का ज़्यादा से ज़्यादा ही इस्तेमाल करें। मैदे की तज़ाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बग़ैर चीनी के रोज़ाना करें। सौंफ वाले दूध पियो, इससे रंग गोरा होगा। रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से आपका मैदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना है तो बोतलों का इस्तेमाल कम कर दो।
محترم ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال زیادہ کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ محترم ناظرین، پاخانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر کا خاتم ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خوٹ رکھ دو، چوہے خود آٹومیٹک بھاگ جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی مفید مند ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں جگہ جگہ پر چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیا کریں۔ ناظرین، گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر ایک بار دھونی دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ ہی نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت زیادہ جلدی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی بھی مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بڑھنے لگتے ہیں۔ مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ اسبگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کر کھا لیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، نیند نارمل آئے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ جن کا قبض کا مسئلہ ہو، دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھیں، چھینکیں انشاءاللہ رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو دال ماش زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرے کھانے سے چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ بالکل بھی نہ کھائیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کرو۔
محترم ناظرین، اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کا رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹنڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ناظرین، پاخانہ کالا ہے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو دہی کا استعمال روزانہ کریں۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوان رہتا ہے۔ محترم ناظرین، منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوں دودھ سے غرارے کریں۔ سبز رنگ کی چیز کو صبح روزانہ دیکھیں، نظر تیز ہوگی۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے سکون دیتی ہے۔ ناظرین، ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پائیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کمزوری انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر پیاس نہ ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ کھیرا کھانے سے لقوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔